السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل حدیث کو نجدی کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی، اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے جہاں تک معاملہ ہے کیوں کہتے ہیں، تو یہ ہے میرے بھائی کہ کہنے والوں نے تو نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور دیگر پیغمبروں کو کیا کہا تھا؟ بے وقوف کہا تھا۔ کہنے والوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر، جادو زدہ کہا اور شاعر کہا، نعوذ باللہ دیوانہ کہا، اور بے اصل بے حقیقت کہانیاں بنانے والا اور سنانے والا بھی کہا۔ تو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جناب لوگ ان سے دور ہو جائیں اور پرے ہو جائیں۔ جب ہم کہیں گے نا کہ یہ نجدی ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو زدہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ پاگل مینٹل ہے، تو کون ایسے بندے کے قریب آئے گا؟ اور اگر آ بھی جائے تو کبھی کسی نے پاگل کی بات کو بھی سنجیدہ لیا ہے؟ ایک بندہ پہلے تو کسی مینٹل بندے کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سن لے تو وہ سنجیدہ نہیں لے گا، جب سنجیدہ نہیں لے گا تو عمل بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح ڈرایا جاتا ہے کہ جادوگر ہے، تو جادوگر کا تو سن کر بندہ ویسے ہی اس بندے سے دور ہٹتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے اوپر کوئی جادو کر دے اور میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں۔ تو اہل حدیث کو بھی اسی لیے نجدی کہا گیا کہ لوگوں کو اہل حدیث سے ڈرایا جائے۔ وہ جناب یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں۔ تو یوں اہل حدیث سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کیا ہے نا، باطل جتنا زور بھی لگا دے، باطل جتنا بھی زور لگا لے، تو اس کے پھونکوں سے یہ کتاب و سنت کا چراغ بجھنے والا تو نہیں ہے، حاملین کتاب و سنت مٹنے والے تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نجدی کہا جاتا ہے، نجدی گالی بنا کر کہا جاتا ہے۔ اور صرف نجدی نہیں، اہل حدیث کو کبھی کہا جائے گا یہ نجدی ہے، کبھی کہا جائے گا کہ یہ وہابی ہے، کبھی کہا جائے گا کہ جناب یہ غیر مقلد ہے، کبھی کہا جائے گا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ ملکہ وکٹوریا نے اسے جنم دیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا افواہات و بکواسات کیے جاتے ہیں۔ تو نجدی کا کہنے کا ان کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ اب نجد کے تعلق سے حدیث ہے، اور وہ نجد جس کے تعلق سے آپ نے یہ بتایا کہ وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا، وہ نجد عراق ہے، وہ نجد حجاز نہیں۔ اور پھر کوفہ ہو یا عراق ہو تو وہاں کے سارے لوگ تو فتنوں کے سینگ تو نہیں ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ وہاں موجود رہے، بڑے بڑے علم و فضل والے لوگ وہاں رہے، بڑے بڑے علماء اور محدثین اور ائمہ کرام عراق اور کوفے کی سرزمین میں رہے۔ تو اگر اسے کوئی نجد حجاز بھی لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اہل نجد گمراہ ہوں گے یا بد عقیدہ ہوں گے یا گستاخ ہوں گے وغیرہ ذالک۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہل حدیث کو نجدی کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ ہوا کہ جناب حرمین سے، مکہ اور مدینہ سے، تو جنت اپنا بقیع قبرستان کے اندر صحابہ کرام کے، اہل بیت کے بڑے بڑے مزار اور دربار موجود تھے۔ جیسے آپ لاہور میں بھاٹی چوک میں دیکھ لیں، بری امام دیکھ لیں، اور گولڑے والا دیکھ لیں، پاک پتن والا دیکھ لیں، اور اجمیر والا دیکھ لیں، یا ایران اور عراق کے اندر اہل بیت اور مختلف جو اہل بیت کی اولادیں ہیں ان کے بڑے بڑے مزار بنائے گئے۔ تو یہی سارا کچھ بقیع قبرستان میں بھی تھا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اور تبلیغ دین اور دعوت دین کے اثرات سے یہ ہوا کہ یہاں پر موجود تمام درباروں اور مزاروں کو ملیح میٹ کر دیا گیا، جسے آپ انڈین لینگویج میں کہیں کہ نشٹ کر دیا گیا۔
ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو بس یہ پھر کہنا شروع ہو گئے، او جی جناب دیکھو یہ تو بزرگوں کے گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں۔ حالانکہ مزاروں درباروں کا گرانا، بتوں کا توڑنا، بالشت برابر قبر کا کرنا اور بالشت سے اوپر قبر کا گرا دینا، یہ تو خود جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور دیکھیے مزے کی بات بڑی مزدار کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام بھی محمد ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اور سبحان اللہ جنہوں نے مکہ اور مدینہ اور حجاز سے اس قبر پرستی کا خاتمہ کروایا ان کا نام بھی محمد ہے، محمد بن عبد الوہاب۔ اور جن کے ذریعے کروایا گیا سبحان اللہ ان کا نام بھی محمد ہے، محمد بن سعود ہیں، جیسے کہا جاتا ہے آل سعود۔ تو یہ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا اور کروایا، باقاعدہ حضرت علی علیہ السلام کو بھیج کر بتوں کو توڑوایا، اونچی قبروں کو گروایا۔ اور پیارے نبی نے مسلم میں اور ابو داود میں اور بخاری میں بھی بہت کچھ فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ وفی روایت البخاری لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے قبروں کا پکا کرنا منع کیا، قبروں پر عمارتیں بنانا منع کیا، ہاں جی قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، قبروں پر لکھنے سے منع کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جو قبروں کی پجاری کرتے تھے اور آج بھی خیر کر رہے ہیں، مردوں کے پوجا کرنے والے یہود و نصارہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھی کی۔ حضور کو طائف میں پتھروں پر پتھر لگے، ہاں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پر امید ہو کر مکہ سے طائف پہنچے۔ ویسے تو طائف کا علاقہ خوب ٹھنڈا علاقہ ہے، مکہ کا علاقہ خوب گرم ہے اور طائف کا علاقہ خوب ٹھنڈا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پر امید ہو کر مکہ سے طائف جاتے ہیں، لیکن طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا، مکے والوں سے بھی زیادہ برا سلوک طائف والوں نے کیا۔ یہ اور بات ہے کہ سبحان اللہ بندہ حیران ہو جائے۔ وہ بھی وقت تھا کہ حضور کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پر پتھر پڑ رہے ہیں، کہاں؟ طائف میں۔ اور یہ بھی وقت ہے کہ آج پانچوں وقت طائف کی گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں، ہاں جی طائف کی بستیوں سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کبھی وقت تھا کہ طائف کے لات کے پجاریوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے اور آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا۔ جی پیارے نبی علیہ السلام نے طائف والوں پر لعنت نہیں کی۔ اگر حضور لعنت کر دیتے تو طائف آج جناب ہمیں منجو دھڑو نظر آتا، طائف برباد ہو جاتا۔ لیکن پیارے نبی نے پتھر کھا کھا کے بھی اپنے منہ سے ایک ورڈ بھی لعنت کا نہیں نکالا۔ مگر یہ کیا کہ نبی علیہ السلام اہل کتاب پر لعنت کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں پر اللہ کی لعنت پڑے، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت پڑے۔ یہ کیوں؟ ان کا جرم دیکھیے کہ انہوں نے قبروں کی پوجا کی، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ گولڑے شاہ کی قبر نہیں، اب بری امام کی قبر بھی نہیں ہے، کسی کھوتے والے سرکار کی قبر بھی نہیں ہے، مگر مچھوں والے سرکار کی قبر بھی نہیں ہے، اور جی کچھوؤں والے سردار جناب کی قبر بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ بندروں والے، ہماری سرائکی میں بھولنیاں، بندروں والے بھولنیوں والے سرکار کی قبر بھی نہیں ہے۔ تو پھر کس کی قبر ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، اور ان کی پوجا کرتے یہود و نصارہ۔ تو فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت۔
تو محمد بن عبد الوہاب نے کیا کیا، کیا کروایا؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی، کروایا بھی، کہا بھی۔ سبحان اللہ۔ محمد بن سعود نے کیا کیا؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کروایا۔ تو اگر یہ گستاخی ہے ہاں جی، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کہیں گے اس موقع پر، کہ جب جناب علی نبی کے حکم پر، حضرت علی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اونچی قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو یہی کام تو محمد بن عبد الوہاب نے کیا۔ اس پر کہا گیا کہ یہ گستاخی ہے، اور یہی کام اور یہی بات اہل حدیث کرتا ہے اور کہتا ہے۔ اگر اللہ پروردگار ہمیں پاکستان میں محمد بن سعود جیسا حکمران عطا کر دے، اور اگر اللہ ہمیں پاکستان میں محمد بن عبد الوہاب جیسا مفتی اعظم عطا کر دے، اللہ کی قسم 24 گھنٹوں کے اندر اندر نہ اسلام آباد کی زمین پر آپ کو گولڑا نظر آئے گا، نہ بڑی امام نظر آئے گا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو لاہور کے بھاٹی چوک میں حجویری کمپلیکس کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اب کیا کریں، یہی کہہ سکتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظلم یہ ہے کہ نواز شریف بھی قبروں کا پجاری، ظلم یہ ہے کہ شہباز شریف بھی قبروں کا پجاری، ظلم یہ ہے کہ ضیاء الحق بھی قبروں کا پجاری، ظلم یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی بھی قبروں کا پجاری، اور ظلم یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی قبر پہ گیا پڑا ہے، وہ بھی جناب قبر پہ، مزار پہ، دربار پہ گیا کھڑا ہے۔ اب یاد رکھیے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ سنت ہے۔ حضور آدھی رات میں اٹھ کر قبرستان چلے جاتے، بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام اٹھے اور باہر کو نکل پڑے، اما عائشہ آپ کے پیچھے پیچھے، حضور بقیع قبرستان گئے، ہاں جی، حجرہ عائشہ سے قریب ہی ہے بقیع قبرستان، تو نبی علیہ السلام نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس آ گئے۔ آگے لمبی حدیث ہے۔ تو حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کر قبرستان جاتے۔ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ سنت ہے، ہاں جی، اہل قبرستان کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن دربار ہو یا مزار ہو، وہ آپ کا حجویری کمپلیکس ہو یا گولڑا ہو یا بری امام ہو یا پاک پتن ہو یا اجمیر ہو یا جناب ایران اور عراق ہاں جی اور شام، یہاں موجود صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے مزارات اور دربار ہوں، یہ بنانا حرام، اس کی بنیاد ڈالنا حرام۔ تو جب ایک چیز کو وجود دینا حرام، وہاں جانا حلال ہوگا۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر گیا کہ اگر قمر جاوید باجوہ یا اس کا کوئی فالوور سنے تو جو اس کی طبیعت میں اٹھنے والا طوفان ہو وہ تھم جائے۔ عام قبرستان جانا سنت ہے، دربار اور مزار کا بنانا حرام۔ تو ایک چیز کو جب وجود دینا حرام ہے تو وہاں جانا حلال ہوگا، حرام ہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان اہل شرک نے، ان اہل قبور نے، ان قبر چٹوں کے ٹولوں نے، ان مردہ خوروں نے، ان قبر پوجا کرنے والوں نے اہل حدیث کو کہا کہ جناب یہ تو نجدی ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ، یہ صحابیات کے گستاخ، یہ اہل بیت کے گستاخ، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ علیہ السلام، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ چور مچائے شور، ان کی مثال وہی ہے، ہاں جی، خود ننگا ہے اور دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو ننگا۔ لیکن یہ ہمیں نجدی کہیں، غیر مقلد کہیں، ملکہ وکٹوریا کی پیداوار کہیں، انگریز کا ایجنٹ کہیں، ہاں جی، اور بھی جو ان کے منہ میں آتا ہے، جو کچھ کہیں وہ کہتے رہیں۔ ہمارا کام یہی ہے میرے بھائی، جب تک جان میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، ہم نعرہ توحید لگاتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیں گے،
لا الہ کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ لا الہ، نہ لات، نہ عزا، نہ منات، نہ ود، نہ سوا، نہ یغوث، نہ یعوق، نہ نصر، نہ حجویری، نہ گولڑا، نہ بری امام، نہ پاک پتن، نہ اجمیری، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سب جھوٹے خدا ہیں، یہ سب جھوٹے خدا ہیں، ان کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہیں. ہاں اگر الہ ہے اور ہے تو الا اللہ، وہ فقط ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود برحق ہے. یہ جو پیچھے تھے لا الہ، یہ سب معبودان باطلہ ہیں، گھڑنتو معبود. سچا اور سچا معبود وہ الا اللہ، ایک اللہ ہے.